اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان ختم ہوا اور ہم دیکھ رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد 10-15 دنوں کے بعد گندم کی کٹائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ گندم سے لوگ جو ہے زمین سے جو ہے گندم کی پیداوار جو ہے وہ حاصل کریں گے۔ تو گندم کی پیداوار ہو یا اسی طرح زمین کی جو آمدنی ہے، زمین سے جو پیداوار ہے، جو عام طور پر عادت میں عرف و رواج میں جو زمین سے چیزیں حاصل کی جاتی ہیں، چاہے وہ چاول ہے، کپاس ہے، گندم ہے، باقی جو ہے وہ باغات ہیں، تو اس حوالے سے جو ہے عشر جو ہے وہ لازم ہے، اور عشر بھی فرض ہے، جس طرح کہ زکوٰۃ جو ہے فرض ہے، جس طرح جو ہے صدقہ فطر لازم ہے، اسی طرح جو ہے عشر بھی لازم ہے۔ لیکن عشر کا تعلق جو ہے زمین کی پیداوار سے ہے، اور پیداوار کا چاہے وہ سال میں 2 بار پیداوار عام طور پر حاصل کی جاتی ہے، چاہے 3 بار ہو، 4 بار ہو، 1 دفعہ ہو، جب بھی زمین سے پیداوار حاصل کی جائے گی تو عشر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اور پیداوار کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، چاہے وہ 1 جو ہے کلو بھی جو ہے وہ حاصل ہو تو اس پر بھی عشر جو ہے وہ لازم ہوگا۔ اور وہ زکوٰۃ کے جو قوانین ہیں، اصول ہیں، اس طرح کی جو ہے یہاں پابندی نہیں ہے کہ کتنا نصاب ہو، اس میں یہاں نصاب کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس زمین سے آپ جو چیز حاصل کر رہے ہیں جو ہے فائدے کے لیے، نفع کے لیے، اور اسی مقصد کے لیے جو چیز آپ نے تیار کی ہے، تو جو چیز حاصل ہوگی اس پر جو ہے عشر ہوگا۔ کچھ چیزیں خود بخود جو ہے اگاتی ہیں، درخت خود بخود اگاتے ہیں، گھاس خود بخود اگاتا ہے، تو جو چیز خود بخود اگائے اس پر جو ہے وہ عشر نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر درخت خود بخود نکل آئے ہیں تو اگر آپ نے ان درختوں کو جو ہے بیچا ہے، پھر اس سے جو پیسے ملیں گے اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی۔ یا جو ہے آپ جو ہے وہ گھاس جو ہے نکل آتا ہے، اگر آپ اسے بیچتے ہیں تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، عشر ہوگا، ورنہ نہیں ہوگی۔ باقی جو بھی پیداوار آپ نے چاہے درخت لگائیں اسی مقصد کے لیے جو ہے وہ آگے بیچنے کے لیے، اس سے پیداوار حاصل کرنے کے لیے، یا پھل ہیں، باقی گندم ہے اور چیزیں ہیں، کھجوریں ہیں، جو بھی پیداوار ہے اس پر عشر جو ہے وہ لازم ہے۔ عشر کا معنی یہ ہے کہ اگر تو جو ہے بارش کے پانی سے جو ہے وہ پیداوار جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، یا خود بخود جو ہے نہر کا پانی جو ہے نہر کے پانی سے پیداوار حاصل ہوتی ہے، تو پھر آپ نے 10واں حصہ جو ہے وہ رائے خدا میں دینا ہے، یعنی 100 من میں سے 10 من جو ہے آپ نے دینے ہیں، 10 من میں سے 1 من جو ہے آپ نے دینا ہے۔ لیکن اگر جو ہے پانی جو ہے وہ قیمتاً خرید کے ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں ٹیوب ویل جو ہیں وہاں پیسے خرچ ہوتے ہیں، یا نہر سے بھی پانی آتا ہے تو حکومت کو جو ہے وہ ٹیکس دینا ہوتا ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا ہے 20واں حصہ ہے، یعنی 5%۔ 5% عشر نہیں بلکہ 5%، یہ 100 من میں سے جو ہے پھر 5 من جو ہے آپ نے اور رائے خدا میں دینے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یعنی عشر سے متعلق احکام جو ہے نا، جو حکم ہے وہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ جس طرح نماز کے احکام قرآن میں ہیں، زکوٰۃ کے ہیں احکام قرآن میں، اور روزے کے ہیں، حج کے ہیں، اسی طرح جو ہے زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس سے متعلق احکام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ انعام میں ہے، آیت نمبر 141 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما رزقناکم ما کسبتم، اے ایمان والو جو تم پاکیزہ مال حاصل کرتے ہو اسی میں سے پاکیزہ مال جو ہے رائے خدا میں خرچ کرو، یعنی جو کاروبار کے ذریعے سے، تجارت کے ذریعے سے مال کماتے ہو، کاروبار کے ذریعے سے، تو وہ بھی مال رائے خدا میں خرچ کرو۔ فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم تمہارے لیے نکالتے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے زمین میں سے نکالتے ہیں، یعنی زمین سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے یہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اس میں بندہ کہے کہ یہ میرا کمال ہے، تو ایسا نہیں ہے، اللہ چاہے تو پیداوار ہوتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جو کچھ ہم تمہیں زمین میں سے، یعنی زمین کی پیداوار میں سے جو ہم تمہیں عطا کرتے ان میں سے بھی تم مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کرو۔ اور پھر ایک اور مقام پر فرمایا
وہ سورہ بقرہ تھی، غلطی ہوگی، 267 آیت نمبر تھی، اور یہ ہے سورہ انعام 141 آیت نمبر ہے، فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، فرمایا کہ جب تم جو ہے گندم کی کٹائی کرو یا باقی چیزوں کی کٹائی جب کرو تو کٹائی کے وقت جو ہے غربا کو جو ہے ان کا حق جو ہے وہ دو، فرمایا فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو جو ہے پسند نہیں کرتا۔ یعنی جو ہی زمین سے پیداوار حاصل ہو اور کٹائی شروع ہو جائے، جیسے گندم کی کٹائی ہے، تھریشر لگ جائے تو فوری طور پر جو ہے پہلے جو ہے عشر دینا ہے، اس کے بعد جو بچتا ہے پھر گھر لے کر کے اپنی ضروریات کے لیے آگے بیچنا چاہیں، کاروبار کرنا چاہیں، جو بھی کرنا چاہیں، تو پہلے جو ہے وہ کیا ہے، عشر جو ہے نکالنا ضروری اور لازم ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس زمین بہت ساری ہوتی ہے، کئی مربع ہے، کئی قلعے ہے، اب وہ سستی کرتا ہے، پیداوار حاصل نہیں کرتا، تو زمین چاہے وہ کروڑوں کی کیوں نہ ہو، اربوں کی کیوں نہ ہو، اگر پیداوار حاصل نہیں کر رہا تو نہ اس پر زکوٰۃ ہے اور نہ عشر ہے۔ اگر اس کے پاس جو ہے ایک کنال ہے، بلکہ اس کنال سے بھی کم ہے، لیکن اس سے جو ہے پیداوار حاصل کر رہا ہے، گھاس لے رہا ہے یا گندم لے رہا ہے یا چاول لے رہا ہے، تو اس پر بھی عشر جو ہے وہ لازم ہوگا، یعنی پیداوار حاصل کرے گا تو عشر ہوگا۔ اگر ایسی جو ہے نکارہ چھوڑ دی ہے، بنجر چھوڑ دی گئی ہے، تو پھر کچھ، یا بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان جو ہے بیج ڈالتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، پانی بھی لگاتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، لیکن آفتیں آ جاتی ہیں، مصیبت آ جاتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہتا، تو پھر بھی عشر نہیں، جب ہے کچھ نہیں، فائدہ ہی کچھ نہیں ہوا، تو پھر عشر بھی لازم نہیں ہوگا۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی اپنی زمین نہیں ہوتی، ٹھیکے پر زمینیں لیتے ہیں، تو پھر کس پر عشر ہوگا؟ تو فرمایا جس نے زمین ٹھیکے پر لی ہوئی ہے تو پہلے جو ہے اسے نکالے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹھیکہ دے گا۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر ٹھیکہ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے تو پھر جس نے زمین ٹھیکے پر دی عشر اس پر ہوگا، ٹھیکے پر لینے والے پر نہیں ہوگا۔ لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی ٹھیکے پر لیتا ہے زمین، قیمت لیتا ہے یعنی ٹھیکے پر لیتا ہے، تو اسے فائدہ ہوتا ہے تو ایسا وہ کرتا ہے، اسی لیے جو ہے عشر بھی اس کے ذمہ ہوگا۔ تو عشر جو ہے وہ لازم ہے، ادا کریں بڑے شوق سے، اور عشر کے مسالے بھی وہی ہیں جو زکوٰۃ کے ہیں، یعنی غریب، فقیر، مسکین، ضرورت مند، انہیں جو ہے وہ مالک بنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زمین کا مالک بنایا ہے، یہ پیداوار آپ کو اضافی حاصل ہوئی ہے، باقی بہت سارے آپ کے وسائل ہیں اللہ تعالیٰ نے انعامات دی ہیں، تو اللہ کی نعمتوں کا شکریہ بجا لائیں، عشر ادا کریں، بخل نہ کریں۔ عام طور پر دیہاتی لوگ اس بارے میں بڑی سستی کرتے ہیں، اسی سستی کی وجہ سے جو ہے پھر آفتیں بھی آتی ہیں، سب کچھ ہلاک ہو جاتا ہے، جیسے حکومتیں مسلط ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ان کا قیمت بنتی ہے وہ قیمت انہیں نہیں ملتی تو نقصان میں رہتے ہیں۔ تو اللہ کو یاد کریں، اللہ کے احکام کو بجا لائیں، حکمران بھی اچھے ملیں گے اور پیداوار بھی اچھی حاصل ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی اور غربا کا بھی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔